بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل دیکھی جس میں مہاجر اور ایم کیو ایم یعنی کہ ایم کیو ایم اور مہاجر ایک ہی نام ہے، تو ابھی کچھ شرپسند عناصر وہ مہاجروں کا اور ایم کیو ایم کا پرچم نظر آتش کر رہے ہیں، جلایا انہوں نے جلایا، اور پھر اس کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے کہ مہاجروں کا ووٹ بیچنے والے۔ تو میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ پہلے تو یہ ایم کیو ایم کی ہسٹری دیکھیں، مہاجروں کی ہسٹری دیکھیں اور پڑھیں اس کو، اور سنیں اپنے بڑوں سے کہ اس پرچم کے لیے، اس قوم کے لیے کتنے لوگوں نے جانیں دی ہیں، کتنے شہداء ہیں ہمارے، کتنے اسیر ہیں ابھی بھی، تو صرف اور صرف اس پرچم کے خاطر اور مہاجر قوم کے خاطر۔ تو جن بے غیرتوں نے، جن شرپسند عناصر نے یہ کام کیا ہے، تو یہ پوری مہاجر قوم کا دل جلایا۔ یہ ایک جھنڈا نہیں ہے، یہ ایک پرچم نہیں ہے، یہ ایک پوری مہاجر قوم کا ایک دل ہے جس سے ان کی انسیت ہے اس پرچم سے۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں آپ، اب پی ٹی آئی والے 3.5 سال ایم کیو ایم ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر رہی، تو یہ میری نیو جنریشن سے، پڑھے لکھے لوگوں سے اور شعور والے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ تو آپ یہ تو دیکھیں کہ 3.5 سال ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ رہی، کیا کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو دیگر جماعتوں کی طرح آزادی ہے کام کرنے کی؟ نہیں ہے۔ جب سے ایم کیو ایم بنی ہے اور جب سے لے کے آج تک آپ ایم کیو ایم کی ہسٹری اٹھائیں، 88 اٹھائیں، سن 2000 بعد کے سال اٹھائیں، جب ایم کیو ایم کو اختیارات اور ایم کیو ایم کے پاس نمائندگی تھی اس کراچی کی، اس کراچی کے علاوہ سندھ کے شہری علاقوں کی، تو ایم کیو ایم نے ڈیولپ کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ جو ہے ہم میئر تھے، تو کوئی بولتا ہے میں یو سی ناظم تھا، کوئی صاحب بولتے ہیں کہ میں ایم پی اے تھا، تو اس نے کیا؟ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایم کیو ایم کا ایک سسٹم ہے، ایم کیو ایم اپنے سسٹم کے تحت کام کرتی ہے اور اپنے لوگوں کو ڈیلیور کراتی ہے اپنے عوامی نمائندوں سے، وہ خواہ کوئی بھی ہوں۔ لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں جو لوگ، میری پی ٹی آئی کے اعلیٰ قیادت سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو روکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کا پرچم نہیں جلا سکتے، اگر ہم پی ٹی آئی کا پرچم جلائیں گے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس کے اندر کچھ شرپسند عناصر ایم کیو ایم کا پرچم نظر آتش کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب، آپ ریلیاں نکال لیں، جلوس نکال لیں، آپ نکالیں، آپ کا آئینی جمہوری حق ہے۔ آپ نہیں مانتے آئین کو، آپ نے توڑ کے واضح کر دیا، ہم لوگ ضرور مانتے ہیں۔ اس کے تحت کراچی رائٹس ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ کراچی میں کریں، لیکن یہ تنبیہ ہے، اب اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، انسان کا بچہ بناؤ اور ان کو بتاؤ کہ اخلاقیات کے دائرے میں، سیاسی شعور کے دائرے میں جمہوری طریقے سے جو ہے اپنی جلسیاں، جلوسیاں جو بھی نکال رہے ہیں وہ نکالیں، جو شگل میلہ کر رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہارے حواری یہ سمجھ رہے ہیں لوٹا حلیم عادل شیخ جتنی میں نے کپڑے بدلے نہیں ہیں زندگی میں، اتنی اس بندے نے تنظیمیں بدلی ہوئی ہیں۔ فراد چودھری جس نے تمہیں ڈبایا، سب سے بڑا ہاتھ اس بندے کا ڈبانے میں ہے۔ تم لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ ایم کیو ایم کا پرچم نظر آتش کر کے ایم کیو ایم کو نقصان پہنچاؤ گے، تو یاد رکھنا ہے ایم کیو ایم دل میں بستی ہے، ایم کیو ایم لوگوں کے ذہنوں میں بستی ہے۔ تو ان تمام عناصر کو یہ ہدایت کرو، فوری طور پہ تنبیہ کرو کہ معافی مانگے اپنے اقدام پر۔ یہ وہ پرچم ہے جس پرچم کے لیے ہزاروں کارکنوں نے، ہزاروں چاہنے والوں نے اب شہادتوں کو اپنے گلے لگایا۔ اس پرچم کی خاطر عورتیں کچا قلعہ پکا قلعہ پہ قرآن سر پہ رکھ کے لے کر آئی ہیں، اس پرچم کے خاطر پہ رکھ کے لے کر آئی ہیں، اس پرچم کے خاطر نوجوانوں نے اپنا ماضی قربان کر دیا ہمارے حال، ہمارے مستقبل کے لیے۔ تمہارے عناصر اس پرچم کو جلا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو نہ ملک کی پرواہ ہے، نہ ان کو فوج کی پرواہ ہے۔ فوج کو لعن طعن کیے انہوں نے، ملک کو لعن طعن کیے، تو فوج پہ لعن طعن کرنے والوں پہ، ملک کو لعن طعن کرنے والوں پہ لعنت بے شمار۔ جتنی لعنت تمہارے اوپر دی جائے کم ہے۔
کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایم کیو ایم کا پرچم وہ ہے جو ایم کیو ایم کے شہداؤں نے اپنے جسد خاکی پہ لپیٹ کر ان کو قبر میں اتارا ہے اس پرچم کے ساتھ۔ یہ پرچم صرف سیاسی پرچم نہیں ہے عمران خان صاحب، لوٹے جو تمہارے حواری ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں، یہ نظریاتی پرچم ہے۔ اس میں لال رنگ شہداؤں کے خون کی عکاسی ہے، ہرا رنگ ہمارے حب الوطنی کی دلیل ہے، اور سفید رنگ ہمارے امن کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان حرکات سے سفید رنگ کو ہم کچھ ٹائم کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں۔ معافی مانگنی چاہیے تمہیں تمہارے اس اقدام پر۔ اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ حرکت کر کے تم کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک توڑ دو گے تو تمہاں بلی کے خواب میں چھیچڑوں کے برابر ہے۔ 70 نسلیں تمہاری آ جائیں کراچی میں، یہ 2.5 کروڑ کے شہر میں تم 2,500 لوگ جمع کر کے سمجھ رہے ہو تم نے بہت بڑا کوئی مارکا فتح کر لیا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر اس طریقے سے ان حرکتوں سے تم ایم کیو ایم کی مقبولیت کم کرنے کی کوشش کرو گے تو ہمارے ساتھ لڑنا کیا، کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ شہر کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے، حیدرآباد کا کوئی ایسا چورایا نہیں ہے جہاں پہ ایم کیو ایم کے شہداؤں کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا ہو۔ تو جن سرزمین پر، جس شہر کی زمین پر ایم کیو ایم کے شہداؤں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہیں، جسد خاکی رکھے گئے ہیں، تو وہاں پر لڑنا کیا، کھڑا ہونا تمہارا مشکل ہو جائے گا۔ تمہارا جو ہے، تمہیں خواب کے اندر تمہیں لوگ آ کے ماریں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، ہر گھر سے تمہیں جوتے پڑیں گے۔ ایم کیو ایم کے چاہنے والے اتنے بیٹھے ہیں اور اس کی مثال این 246 کا الیکشن تمہارے سامنے، بلدیات کا الیکشن تمہارے سامنے، کس طریقے سے عوام نے تمہیں جوتے، چپل، انڈے، ٹماٹر اور اینڈ میں ووٹ کے ذریعے تھپڑ رسید کیے تھے۔ اگر ان تھپڑ کی جو ہے وہ شدت تم بھول گئے ہو اور پھر تم یہ کر رہے ہو تو تم شوق سے کرو، پھر ہم سب کچھ کرنے میں آزاد ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ایم کیو ایم کا ایک کارکن نکلا تو تمہارے 1000 یوتھیے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن تمہیں بھی معلوم ہے، تمہارے یوتھیوں کو بھی معلوم ہے کہ ہم لڑنا جانتے ہیں۔ جے مہاجر، پاکستان زندہ باد۔